ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تکونوا، تم نہ ہونا، کالذین کفروا، کافروں کی طرح۔ اے ایمان والوں، تم کافروں کی طرح نہ ہونا۔ وقالوا لاخوانہم، جب کافروں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب ان کے بھائی زمین میں سفر کرنے لگے، او کانوا غزا، یا مسلمان ہو کر انہوں نے جہاد کیا، تو وہ کافر ان کے متعلق کہنے لگے، لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو مارے نہ جاتے، وما قتلوا، اور قتل نہ کیے جاتے۔ غزوہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے، ان کے وہ بعض رشتہ دار کہ جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ غزوہ احد میں یہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے کافر رشتہ داروں نے یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے اور اسلام میں نہ جاتے اور غزوہ احد میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے اور قتل نہ کیے جاتے۔ ارشاد فرمایا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں حسرت پیدا فرما دی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر جب بندے کو صبر نہ ملے اور اس کا افسوس حسرت میں تبدیل ہو جائے تو وہ حقیقت میں آزمائش اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کافروں کی یہ ہمیشہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی ان میں سے مر جاتا ہے تو وہ حسرت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ وہاں نہ جاتا تو نہ مارا جاتا۔ حالانکہ ہر ایک کی موت تصور آخرت دیتی ہے، ہر ایک کی موت یہ تصور دیتی ہے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، یہ دنیا سے چلا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں اور موت کی تیاری کریں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو تم گھر پہ بیٹھے ہو، موت لکھی ہوگی تو وہ آئے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے نفرت بھی ہو جاتی ہے، نیکیوں پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ اور ختم قادریہ شریف کے بعد یہی پیغام دیا جاتا ہے۔ ہر اتوار کو عصر تا مغرب مسجد بہار شریعت میں جو ختم قادریہ شریف ہوتا ہے، کبھی آ کر دیکھیں۔ ختم قادریہ شریف کے بعد جب ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالی کے مبارک ناموں کا ورد کرتے ہیں، اور جب یہ صدائیں ہوتی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو کئی بھائیوں نے بتایا ان کے یہ ویوز ہیں کہ الحمدللہ کہ جب یہ وظیفہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، بسا اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کام کرتے ہو ان کاموں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گھر پر بیٹھ کر موت آئے، یہ کوئی ایسی شاندار کامیابی تو نہیں، لیکن اگر موت اللہ کے راستے میں آئے تو کتنی بڑی کامیابی ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، انتقال کر جاؤ، کہ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں بیماری سے انتقال کر جاؤ، لیکن نکلے ہو اللہ کے راستے میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، ضرور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔
وَرَحْمَةٌ اور رحمت کی بشارت ہے، خیر مما یجمعون پوری کائنات کی دولت جو بھی ہے اس سے یہ بہتر اور افضل ہے۔ خیر بہتر ہے، اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ ساری دولت سے اللہ کی رحمت افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اپنی طرف سے ہمیں مغفرت اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم انتقال کر جاؤ راہ خدا میں، او قتلتم یہ شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ضرور تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو پھر گھبرانا کیا، جب اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرمائے گا، رحمت بھی عطا فرمائے گا، اور یہاں دنیا سے لوٹ کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر موت سے کیا گھبرانا۔ یہی تو وجہ ہے کہ بزرگان دین شہادت کی تمنائیں کیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہم اس طرح دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے پروردگار اپنی راہ میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مبارک میں مرنا نصیب فرما۔ جب ایران پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو ایران کی فوج کا سپہ سالار رستم تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خط لکھا، اور ایرانی فوج اس وقت فارس کہلاتا تھا یہ علاقہ، اور یہ اس وقت دنیا کی سپر پاوروں میں سے کہلاتے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط میں یہ لکھا کہ اے رستم، تم ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم دنیا کی مرغوب سے مرغوب چیزوں سے جو محبت کرتے ہو، اس سے زیادہ ہمارے فوجیوں کو شہادت کی موت کی تمنا ہے۔ تم میدان جنگ میں آتے ہو اس لیے کہ تمہیں فتح مل جائے، لیکن ہر وقت تمہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ تمہاری جان بچ جائے، اور ہمارے ساتھ جو فوجی ہیں وہ میدان جنگ میں آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور مقصد یہی ہے کہ شہادت کی عظیم نعمت نصیب ہو جائے۔ تو مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک مسلمان اس مقام پر فائز رہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے درگزر فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالی سے مغفرت کی دعائیں مانگی۔ تو مسلمانوں کو یہ نعمت بتائی جا رہی ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ نبی ملے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب فرما دیتے تو تم تباہ ہو جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر فرمائے گا، اے محبوب آپ ان مسلمانوں سے درگزر کیجیے، واقعی انہوں نے آپ کی نافرمانی کر کے نقصان تو پہنچایا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیجیے، معافی طلب کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے، تاکہ مسلمانوں کا دل خوش بھی ہو جائے، اور معاملات میں آپس میں مشورہ کرنا سنت مبارکہ بھی ہو جائے۔ اور جب مشورہ کر کے آپ کسی بات کا تہیہ کر لیں،
فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مطلب یہ کہ انسان مشورہ کر کے، سوچ بچار کر کے، تدابیر اختیار کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ تو اس کی کوشش ہے، نتیجہ تو وہی آئے گا جو رب العالمین چاہے گا. تو بندہ اپنی صلاحیتوں پر غرور و فخر نہ کرے، بلکہ ہر وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، تمہیں ہی فتح ہو اور غلبہ ملے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اللہ کی بارگاہ سے تم دور کر دیے جاؤ گے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو بتاؤ اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہو، تقوی اور پرہیزگاری اور صبر کے دامن کو مضبوط تھامو. جب اللہ مدد فرمائے گا تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے بارے میں یہ بدگمانی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی نبی اللہ کے کسی حکم کو چھپائے. وَمَن يَغْلُلْ، ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے اور جو باتوں کو، گواہیوں کو، ثبوت کو چھپائے، اس کا انجام کیا ہوگا. وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی خیانت کرے اور چیزوں کو چھپائے، یأتی بما غل یوم القیامہ، جس چیز کو اس نے چھپایا ہے قیامت کے دن اسے لے کر آئے گا. ثم، پھر توفی کل نفس ما کسبت، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. اچھائی کا بدلہ اچھا ہے اور برائی کا بدلہ سخت عذاب ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا جو اللہ کی رضا مندی پر چلے، جس کی زندگی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں صرف ہو جائے، وہ، اور کمم باء بسخط من اللہ، دوسرا وہ شخص کہ جس نے گناہ کر کر کے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو گیا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. ہم درجات عند اللہ، وہ نیک لوگ اللہ کے نزدیک کئی درجے بلند ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا. اللہ تعالی نے کروڑوں اربوں خربوں سے زائد نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جس نعمت پر اللہ تعالی احسان کا ذکر فرماتا ہے یقیناً وہ نعمت عظما ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ احسان اس وقت فرمایا جب انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. حضور کی آمد احسان عظیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نعمت عظما ہے. امام جلال الدین سیوطی اور شافعی علیہ رحمہ پر قربان جائیے. آپ کا سن وصال 911 ہجری ہے.
آج سے تقریباً 500 سال سے بھی زائد عرصے قبل آپ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، اور آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ وہ محدث ہیں کہ جنہیں دنیا محدث اور مفسر تسلیم کرتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے در منصور، عربی میں کتاب ہے، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، لیکن کمال ہے اس پوری تفسیر میں ایک بھی قول اپنا لے کر نہیں آتے، ہر آیت کے تحت یا تو حدیث رسول لکھتے ہیں، یا صحابی کا قول لکھتے ہیں، یا تابعی کا فرمان لکھتے ہیں۔ در منصور جو آج بھی عالم اسلام میں بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات قرآن آیا، قرآن کی برکتوں سے وہ رات اس قدر مالا مال ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر۔ تو امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرا یہ فتویٰ ہے کہ جس رات قرآن آیا وہ رات شب قدر ہے، اور جس رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن تشریف لائے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ کی رائے ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، تو جب 12 ربیع الاول آئے تو اس کی رات کو اللہ کا شکر ادا کریں، دن میں روزہ رکھیں، نیکیاں کریں، خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک و ستھرا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ تو آج بھی اگر کسی کو نور قرآن ملے گا، دل پاک ہوگا، منور ہوگا، تو حضور کے فیض سے ہوگا، اور حضور کی محبت کے بغیر، حضور کی تعظیم و توقیر کے بغیر نہ تو قرآن سے فیض ملے گا اور نہ ہی دل منور ہوگا۔ تو قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کی محبت انتہائی ضروری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول انہیں پاک و ستھرا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں گے۔ اے لوگوں، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور حضور کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، تمہیں قرآن ملا حضور کے صدقے میں، تمہیں رحمان عز و جل کی معرفت ملی حضور کے صدقے میں، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، اے مسلمانوں، غزوہ احد میں جب تم پر مصیبت آئی تو یہ خیال کرو کہ تم غزوہ بدر میں کافروں کو دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، غزوہ بدر میں 70 کافر مارے بھی گئے اور 70 گرفتار بھی ہوئے، تو دگنی انہیں تکلیف مسلمانوں نے غزوہ بدر میں پہنچائی ہے۔ اور پھر غزوہ احد کا انجام یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی، اور غزوہ بدر کا انجام یہ ہے کہ کافروں کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم غزوہ احد کے رنج میں مبتلا ہو کر حوصلے پست مت کرنا۔ کافر غزوہ بدر میں ایسی مار کھانے کے باوجود بھی 1 سال کے بعد تم پر پھر انہوں نے حملہ کیا، انہیں تو کوئی ثواب نہیں ملنا، پھر بھی انہوں نے حملہ کیا۔ تو تمہارے حوصلے بہت بلند ہونے چاہیے، جو ہوا اس پر اپنے حوصلے پست نہ کرو، اللہ کی راہ میں دوبارہ لڑنے کے لیے تیار رہو۔ تو اب غزوہ احد میں جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، قل تم انا ھذا، تم کہتے ہو یہ کیوں آئی؟ قل، آپ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے، تمہاری جانوں کی طرف سے آئی ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور 40 افراد نے درہ چھوڑ دیا، اس پہاڑی کو چھوڑ دیا اور کافروں نے حملہ کر دیا، تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اب غزوہ احد میں جو پریشانی آئی اس کی حکمت کا بیان ہے کہ اس پریشانی میں اور حکمتوں کے ساتھ یہ حکمت بھی ہے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکر آپس میں ٹکرائے غزوہ احد کے دن، اس وقت تم پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے آئی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے آئی تاکہ اللہ تعالی مومنوں کی پہچان کرا دے۔ وہ غزوہ ہے جس میں مومن اور منافق کی پہچان ہو گئی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے آئی تاکہ اللہ منافقوں کی بھی پہچان کرا دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان منافقوں سے کہا جائے آ جاؤ، ہمارے ساتھ آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اللہ کی راہ میں لڑو یا کافروں کو ہم سے دور کرو، تو منافق جہاد کے لیے نہ آئے، کچھ آ کر بھاگ گئے۔ قالوا، جو نہیں آئے انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی ہوتا جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ تم میں اور کافروں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، جا کر مرنا ہے یا گرفتار ہو جانا ہے، تو ہمیں کوئی مقابلہ لگتا نہیں ہے، لڑائی ہوتی بھی محسوس ہوتی نہیں ہے، تو ہم تو اسے خودکشی سمجھتے ہیں، ہمیں اس میں نہیں آنا۔ ان منافقوں نے اس طرح کہا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ غزوہ بدر میں جو ہمیں کامیابی ملی وہ اس لیے ملی کہ کافروں کو تیاری کا موقع نہ ملا، اتفاقی جنگ ہوئی، اور غزوہ احد میں تو کافروں نے 1 سال تیاری کی ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن ایمان کے مقابلے میں ان کا کفر ظاہر ہو گیا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، دل میں تو نفاق ہے اور منہ سے کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، یہ منافقین ہیں جو جہاد میں نہ گئے بلکہ مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، تو ان کے بعض رشتہ دار مسلمان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے، تو ان کے متعلق انہوں نے کہا، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو قتل نہ کیے جاتے، مارے نہ جاتے، ہماری بات مانتے، ہم نے تو منع کیا تھا کہ مقابلہ تو ہے ہی نہیں، کہاں ہماری طاقت کہاں کافروں کی طاقت، یہ تو خودکشی ہے، تو ہم نے تو منع کیا، مگر یہ نہ مانے، اگر بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اے منافقوں تم اپنے آپ کو موت سے بچاؤ، اپنی جان سے موت کو دور کر کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، جب جس وقت تمہاری موت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، چاہے میدان جنگ میں ہو چاہے گھر پہ ہو، تو تم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکو گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کہنے والے منافقین کی تعداد 70 تھی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی اور یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت انہیں سنا دی، اور اسی دن یہ 70 منافقین بغیر کسی ظاہری سبب کے مر گئے۔ اب دیکھیے مفسرین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں 70 وہ مسلمان تھے جو غزوہ احد میں انتقال یعنی شہید ہو گئے تھے، اور 70 منافقین اس طرح مرے تھے. دونوں کی روح تو نکلی تھی، مگر فرق یہ ہے کہ وہ شہادت کی عظیم رتبے پر فائز ہوئے اور یہ ذلیل و رسوا ہو کر مردار موت مرے، نفاق کی موت مرے. تو یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالی ایمان و عافیت کے ساتھ مسلمانوں کو، ہم سب کو شاندار اور رشک بھری موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے. تو موت سے کیا ڈرنا؟ یہ فرمایا گیا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی موت کو دور کرو، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی موت کو دور نہ کر سکے، 70 مارے گئے. اب یہ تو ہلاک و برباد ہو گئے، لیکن جو 70 مسلمان شہید ہو گئے ان کا مقام قرآن نے آگے بیان کیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا. دوسرے بارے میں فرمایا مردہ کہنا مت. تو کوئی یہ سمجھ سکتا تھا شاید کہنا منع ہے لیکن ہم گمان تو کر سکتے ہیں تو مردہ. فرمایا انہیں کہنا بھی نہیں اور انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں، بل احیاء، وہ بلکہ وہ زندہ ہے. جب قرآن شہیدوں کو زندہ قرار دے پھر بھی کوئی مردہ کہے یا مردہ سمجھے تو بتائیے وہ قرآن پر عمل پیرا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اور جب شہید زندہ ہے تو شہید سے اعلی مقام ہے صدیقین کا، اور اس سے اعلی مقام ہے انبیاء کا، انبیاء سے اعلی مقام ہے رسولوں کا، رسولوں میں اعلی مقام ہے سید الرسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب بتائیے کوئی کتنا بڑا نادان ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی نازیبا باتیں کہے. شہید بھی زندہ ہے، اور شہید سے جو اعلی مقام پر فائز ہیں وہ بھی زندہ ہیں. ان آیات کی تفاسیر میں علماء اس پر متفق ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ سمجھنا ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ روزی پاتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے. فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی. فرمایا کہ شہید کا جسم تو قبر میں ہوتا ہے، اس کی روح جنت کے میوے کھاتی ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے بعد آنے والے ہیں ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. یعنی جب وہ شہید ہو گئے تو انہیں اس بات کا علم دیا گیا کہ تمہارا فلاں فلاں بھائی بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، تو وہ اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو کر ہمارے پاس آئے گا. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تکونوا، تم نہ ہونا، کالذین کفروا، کافروں کی طرح. اے ایمان والوں